بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ جتنے بھی یزیدی کردار واقعہ کربلا میں بالواسطہ یا بلا واسطہ ملوث تھے، سبھی کو دردناک موت سے دوچار ہونا پڑا، لیکن ایک شخص ایسا بھی ملتا ہے کہ جس کا دعویٰ تھا کہ وہ کربلا میں شہنشاہ دو جہاں کے نواسے جنتی سردار حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت میں ملوث تھا اور یزیدی فوج کا کرتا دھرتا تھا، لیکن پھر بھی وہ امن و سکون کی زندگی گزار رہا تھا اور موت بھی عالی شان آنے کی پیش گوئی کرتا تھا۔ دوستو، 6000 سپاہی جو کربلا میں یزیدی فوج میں شامل تھے، ان کو قتل کرنے والا مختار سقفی تھا، جس نے قسم کھا رکھی تھی کہ جب تک واقعہ کربلا برپا کرنے والا ایک بھی سپاہی زندہ ہے تو مختار اپنے خیمے میں آرام دہ نیند نہیں سو پائے گا۔ اس کے علاوہ جو باقی بچے گئے ان میں سے بہت سے اندھے ہو گئے، کچھ لوگوں کے چہرے بہت ہی بدصورت ہو گئے، ان کی پہچان تک نہ ہوتی تھی، کچھ لوگ شدید پیاس اور بھوک سے مر گئے تھے۔ اس طرح ہر کوئی طرح طرح کے مصائب سے تباہ و برباد ہو کر مر گیا۔ دوستو، حضرت علامہ جوزی نے سعدی سے نقل کیا ہے کہ میدان کربلا میں ایک آدمی نے مجھے دعوت دی، وہاں بہت سے لوگ شامل تھے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف تھے۔ وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ جو بھی یزیدی سیدنا حسین علیہ السلام کے لشکر کو شہید کرنے میں ملوث تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہ دیا۔ ان میں سے ایک شخص میزبان تھا، اس نے فوراً جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں بھی یزیدی فوج میں شامل تھا، میں تو آپ سب کے سامنے زندہ اور بالکل تندرست بیٹھا ہوں، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ جب رات کا سما ہوا تو یہ آدمی اپنے چراغ کی بتی کو درست کرنے کے لیے اٹھا کہ چراغ کی آگ ایسے پھیلی کہ اس کے جسم کو آگ نے راکھ بنا کر رکھ دیا تھا۔ سعدی نے بیان کیا ہے کہ میں نے دوسرے دن اس بندے کی آنکھوں سے یہ حالت دیکھی تھی، آگ نے اس یزیدی بندے کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ دوستو، روایات میں موجود ہے کہ ابن زیاد کی فوج میں سے ایک آدمی ایسا بھی تھا جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو اپنے فتراک میں ڈال کر گھومتا پھرتا تھا۔ یہ بندہ بھی بہت ہی حسین و جمیل تھا۔ جب لوگوں نے چند روز بعد اس کو دیکھا تو اس کا چہرہ بہت ہی سیاہ پڑ گیا تھا، لوگوں سے پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ لوگوں میں سے ایک شخص نے اس بندے سے دریافت کیا تو بہت ہی حسین جمیل ہوا کرتا تھا، تیرے رنگ کو کیا ہو گیا ہے؟ اس بندے نے جواب دیا کہ جس روز میں نے نواسے رسول کے سر مبارک کو اپنے فتراک میں ڈالا تھا، اس دن سے میرے پاس دو بندے آتے ہیں، وہ مجھے گھسیٹ کر آگ میں ڈال دیتے ہیں، میں بڑی مشکل سے اس آگ سے جان بچا کر بھاگتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جس دن سے میں نے یہ بدبختوں والی حرکت کی ہے کہ میرا چہرہ سیاہ پڑتا ہی جا رہا ہے۔ دوستو، ایک مقام پر بہت سے لوگ بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ جس نے بھی حضرت امام حسین کو میدان کربلا میں تھوڑا سی بھی تکلیف دی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا ہے، اس کو ذلیل و رسوا کر کے چھوڑا ہے۔ ایک بوڑھا آدمی اٹھا اور کہنے لگا، یہ سب سنی سنائی باتیں ہیں، میں بھی تو شمر کی فوج میں تھا لیکن بالکل تندرست ہوں۔ اتنے میں ایک سانپ نمودار ہوا اور تمام لوگوں کو چھوڑ کر اس بوڑھے کے منہ میں داخل ہوا اور اس کے پاخانے والی جگہ سے باہر نکل گیا۔ بوڑھے نے تڑپ تڑپ کے جان دے دی۔ دوستو، وقتی سے منقول ہے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں میں سے ایک شخص اندھا ہو گیا تھا۔ جب اس شخص کو کسی نے دریافت کیا کہ اے بوڑھے انسان، تیری آنکھوں کی بینائی کس طرح چلی گئی ہے، اس نے جواب دیا کہ میں نے خواب میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں چمکتی ہوئی تلوار پکڑی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 قاتلانے حسین کے سر مبارک کو ذبح کر زمین پر بچھایا ہوا تھا، میں بھی کھڑا ان کو دیکھ رہا تھا،
جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میری طرف پڑی تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چمکتی ہوئی تلوار میری آنکھوں میں پھیر دی، جس وجہ سے میری آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ دوستو، روایات میں ہے کہ یزیدی لشکر میں سے جس بندے نے علی اصغر کے جسم پر تیر چلایا تھا، وہ بندہ ایسی دردناک بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا کہ اس کو چین نہیں آتا تھا۔ کبھی اس کے گھر والے اس کو آگ سے جلا کر گرمائش دیتے تھے اور ہوا دے دے کر اس کو ٹھنڈک پہنچاتے تھے۔ اس کو ذرا برابر بھی سکون نہیں ہوتا تھا۔ اس کو پیاس اتنی لگتی تھی کہ اس کو مشکوں کی مشکیں پانی پلا دیا جاتا تھا کہ پیاس کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی، یہاں تک کہ وہ پھر بھی پانی پانی کرتا رہتا تھا۔ اس بندے کو اتنا پانی پلایا گیا کہ اس کا پیٹ ہی پانی پانی پی کر پھٹ گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کو دردناک موت ہو گئی تھی۔ دوستو، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک بندہ میرے پاس دین کی باتیں سیکھنے کے لیے آتا تھا۔ اس کے چہرے اور منہ سے بہت ہی بدبو آتی تھی، جو کہ کسی سے بھی برداشت نہ ہوتی تھی۔ ایک روز میں نے اس بندے سے دریافت کیا کہ تمہارے منہ سے اتنی گندی بدبو کیوں آتی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں ان بدبختوں میں سے ہوں جو میدان کربلا کے موقع پر دریائے فرات پر پہرا دے رہے تھے کہ مولا حسین یہاں سے پانی بھر نہ لے جائے۔ اس بندے نے کہا کہ ایک رات میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بہت ہی پیاسا ہوں، مجھے بہت ہی پیاس لگی ہوئی تھی۔ میں پانی کی تلاش میں ادھر ادھر ذلیل ہو رہا ہوں، لیکن مجھے کہیں بھی پانی نہیں مل رہا۔ اچانک میری نظر حوض کوثر پر پڑی، جس کے کنارے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ اور حضرت علی، حضرت حسن و حسین بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کچھ صحابہ کرام پیاسوں کو حوض کوثر کا پانی پلا رہے ہیں۔ میں ان کے پاس چلا گیا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے بھی حوض کوثر کا پانی پلایا جائے۔ ان لوگوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جس نے سیدنا حسین کے ننھے اور پیاسے بچوں تک پانی نہیں جانے دیا تھا۔ یہ بات سننے کے بعد آقا دو جہاں نے حکم دیا کہ اس بندے کو قطران پلا دیا جائے۔ میں نے جب خواب میں قطران پیا تھا کہ میری اچانک آنکھ کھل گئی تو میرے منہ سے اسی دن سے بدبو آ رہی ہے۔ اس دن سے میں جو کچھ بھی کھاتا ہوں وہ قطران بن جاتا ہے۔ قطران کی وجہ سے مجھ سے بہت ہی بدبو آتی ہے۔ یہی وجہ ہے لوگ میرے پاس بیٹھنے سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ دوستوں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس دن سے میں نے اس بندے کو کہا، آج کے بعد تم میرے پاس مت آنا۔ میں نے چند دن کے بعد سنا کہ وہ بندہ ذلیل و خوار ہو کر مر گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار لوگ طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہو گئے تھے۔ دوستو، تاریخ چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا تھا جس نے اس دنیا میں ہی سزا نہ پالی ہو۔ ہر کسی کو بری سے بری سزا اور عذاب کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ جس نے بھی واقعہ کربلا میں مظالم ڈھائے تھے، یہاں تک کہ اس عذاب سے یزید بھی نہ بچا اور بہت بری موت مرا۔ دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک آل سے لامحدود محبت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔